والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ہمارے پاس یہ 5 ہستیاں ہیں کہ جب ہمیں کوئی مصیبت، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ بیماری، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اہل تشیع تو وہ رہے نا، ایک جگہ دوران بیان بعد میں نے یہی بات بتائی، بعد میں ایک دوست کہنے لگا کہ یہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں، اہل سنت کے علماء ائمہ کرام بھی اپنی دعا میں یہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک امام وہ اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اور پھر ان کے نام کی نظر نیاز، نظر اللہ، نیاز حسین، اور ترغیب دی جاتی ہے ان کو پکارنے کی، ان کو پکارنے کی۔ اور نام ہے ناب علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناب علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ تو یہ شرکیہ عقائد، نظریات، بہرحال انہوں نے 5 بنائے، اور مشرکین مکہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصہ تک ان کو چھوڑنے کی اور ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پہ جھکنے کی تلقین کرتے رہے، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مخالفت مول لی اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف، پریشانیوں کو برداشت کیا اور اس پہ صبر کیا۔ انہوں نے 360 بنائے، جن میں وہ 5 بھی شامل تھے، قوم نوح علیہ السلام کو، اور لات، منات، عزا، حبل، عصاف، نائلہ، یہ سب بزرگوں کے نام ہیں۔ ان کے متعلق بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین، اسماء یہ نام ہیں رجال صالحین، نیک بندوں کے، لات منات ایسے ہی پتھر نہیں تھے، یہ نیک بندوں کے نام ہیں۔ اسی طرح لوگ آگے بڑھتے گئے، ہندوؤں نے تعداد میں اور اضافہ کیا، مندر کے مندر بڑے بڑے، لاکھوں کروڑوں کی جگہ، لا تعداد، بے شمار۔ اور پھر بعد میں کچھ صوفیاء آئے، انہوں نے یہ حد، یہ تعداد، یہ گنتی ختم ہی کر دی۔ بعض نے کہا کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، ہر چیز ہی اللہ ہے۔ پھر ایک اور طبقہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہر چیز اللہ نہیں، ہر چیز میں اللہ ہے، وحدت الشہود۔ اور بعض آئے، انہوں نے کہا نہیں، ہر چیز بھی اللہ نہیں، ہر چیز میں بھی اللہ نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کا سایہ ہے۔ تو یہ تمام عقائد، نظریات غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر بتایا کہ ان سب سے کہہ دو قل هو اللہ احد، الہ 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 360 بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، بلکہ اللہ احد کتنے ہیں؟ ایک ہے، احد، اللہ اکیلا ہے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد اس کے معنی اور مطلب یہ ہے، صمد اسے کہتے ہیں کہ ہر چیز جس کی محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہے الصمد۔ جیسا کہ فرمایا
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو، اس کے سائل ہو، اس سے مانگنے والے ہو، اس کے محتاج ہو، اور اللہ اکیلا ہی بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج اور وہ بے نیاز۔ لم یلد، اس نے کسی کو بھی جنم نہیں دیا، کوئی اس کی اولاد نہیں، نہ کہ بیٹا نہ کہ بیٹی۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود و نصارہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ شروع سے ابتدا سے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، بھلا اس کی اولاد ہو کیسے سکتی ہے، اس کی بیوی بھی نہیں۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی یکتائی کو بیان کیا کریں۔ آپ فرمایا کریں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پورے ملک میں، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، اور وہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا معاون مددگار بنائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ کوئی کام کرتا ہے مشکل بن جاتی ہے، کسی کو بلانا پڑتا ہے، کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ ایسا کمزور نہیں پڑتا کہ وہ کسی کی معاونت اور کسی کی نصرت حاصل کرے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی ایسے بڑائی بیان کیا کرے جیسے اس کی بڑائی کا حق ہے۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اور یہ دنیا کا نظام بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ نظام سارا بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی ہے۔ دیکھیں، صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، یہ سارا نظام سورج، چاند کا، ستاروں کا، دن کا، رات کا ایک ہی طریقے سے چلتا آ رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، منزلیں مقرر ہیں۔
आगे पीछे नहीं होता। लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। अल्लाह ने बताया कि अगर अल्लाह के साथ कोई और भी होता ना तो ये निजाम बदल जाता, बल्कि दरहम बरहम हो जाता। दो खुदा या तीन होते या इससे ज्यादा होती, उनकी आपस में लड़ाई और झगड़ा हो जाता और ये निजाम सही तरीके से कभी ना चल सकता। ये दुनिया का निजाम जो है ना, ये इस पे दलालत करता है कि ये निजाम बनाने वाला भी एक और सारा निजाम चलाने वाला भी एक है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को जन्म दिया भी नहीं और किसी ने उसको भी जन्म नहीं दिया, यानी उसकी औलाद भी नहीं और माँ बाप भी नहीं है। और आखिर में फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं, यानी कोई उस जैसा भी नहीं है। उससे बड़ा होना या उससे ऊंचा होना तो दरकिनार, उस जैसा भी कोई नहीं है कि उसकी कोई मिसाल दी जाए। इसलिए फरमाया लैसा कमिस्लिही शै फला तज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल, उस जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए अल्लाह की मिसालें भी ना बयान किया करो। बाद लोग औरों की बड़ाई, मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई साबित करने के लिए कभी मकान की छत की मिसाल देते हैं, कभी सीढ़ी की मिसाल, और कभी बड़े को मिलना हो तो छोटे को मिलना पड़ता है। ये सारी उसकी शायाने शान नहीं है, वो बेमिसाल है। इसलिए अपने अकायद को भी दुरुस्त करें और अकायद के साथ साथ अच्छे आमाल भी करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, यहाँ भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी निजात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असहाबे किराम, अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।